بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی وعن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فقال مکتب قال اکتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسنادا۔ حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ فقال له اکتب، تو اس سے فرمایا کہ لکھ۔ فقال مکتب، تو اس نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ فقال اکتب القدر، تو اس سے فرمایا کہ تقدیر لکھ دے۔ فکتب، تو اس نے لکھ دیا ما کان وما هو کائن الی الابد، جو کہ شروع سے اور اخیر تک ہونا ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ سمجھو کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، لیکن دوسری حدیث میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ نورہ ای روحہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ کہیں پر عرش کا ذکر ملے گا، کہیں پر عرش کا ذکر ملے گا۔ فکیف تطبیق بینہما، تو ان کے درمیان میں کیا تطبیق ہوگی؟ تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھو کہ جو اضافت کی گئی ہے یہاں پر، یہ حقیقی اضافت نہیں ہے، بلکہ اضافی امور اضافیہ میں سے ہے۔ یعنی حقیقی اضافت یہ ہوتی ہے کہ حقیقتاً یہی چیز پہلے وجود میں آئی ہے، اس کو حقیقی اضافت بولتے ہیں۔ لیکن اضافت اسے بولتے ہیں کہ بعض چیز بعض سے پہلے ہو، بعض چیز بعض سے پہلے ہو، لیکن اس پر بھی پہلے کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ مثلا اسے مثال سے سمجھو، جیسے کہ مسجد میں کوئی شخص مسجد میں آئے یا مدرسے میں، جیسے کہ بچے کلاس کے اندر آتے ہیں، کہ سب سے پہلے بچہ کون آیا؟ ایک تو یہ ہے کہ حقیقی بچہ کوئی ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ 10-5 بچے جو ہے اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں۔ وہ حقیقتاً تو ایک وقت میں، ایک اس میں سیکنڈ میں، ایک لمحے میں کلاس کے اندر نہیں آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ سب بچے جو ہے شروع میں آئے ہیں، تو اضافی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ اسی طریقے سے اضافت جو ہے، یہ جو ہے اضافی اضافت ہے، حقیقی اضافت نہیں ہے، یہ چیز سمجھ لو۔ پھر قلم سے فرمایا اکتب، تو اس نے جو ہونا تھا اور جو ہو چکا تھا وہ سب لکھ دیا۔ تو اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہے، اگر آپ سمجھ جاؤ تو وہ اشکال یہ ہے، منطقی بات نہیں ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ جب پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں تھی تو پہلے کیا چیز لکھی ہے قلم نے؟ یہ چیز سمجھ میں ہے کہ جب پہلے نہ تو اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی چیز بنائی تھی اس وقت میں، سب سے پہلے جو ہے قلم کو پیدا فرمایا۔ ایک الگ ترتیب ہے، میں نے بھی بتلایا کہ تو پھر جب اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں تھی تو قلم نے کس چیز کو لکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ بھی موجود تھا اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری صفات کو لکھو۔ تو قلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو لکھا، اور یہ لکھنا بہت سے حضرات فرماتے ہیں کہ اجمالی ہے، یہ اجمالی ہی طور پر لکھا ہے، یہ ساری تفصیلیں جو ہے پہلے بتا دی تھی۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسنادا، تو فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے اسناد کے طور پر۔ وان مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ قال سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن هذه الآية
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْآيَةُ قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعماله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعماله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال النار فيدخله به النار رواه مالك والترمذي وأبو داود۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یہ من ظہورہم یہ بدل ہے آدم سے، تو الآیہ آیتن 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 اس پر تینوں اعراب جاری ہو سکتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، یعنی اخذا ای اخرجا، یہ خرجا کے معنی یعنی جب تیرے رب نے بنی آدم سے اس کی ذریت کو نکالا۔ قال عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یسأل عنہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ ان اللہ خلق آدم کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم کو پیدا فرمایا، ثم مسح ظہرہ بیمینہ پھر اپنا داہنا ہاتھ پھیرا اس کی پشت پر، فاستخرج منہ ذریۃ بس نکل گئی وہ ذریت جو کہ جنتی تھی۔ اور یہاں پر ایک چیز فقال خلقت هؤلاء للجنہ وبعمل اہل الجنۃ یعملون، یا یہ جنتی ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے فی جمیع عمرہ یعنی تمام عمر میں، او فی خاتمہ یا خاتمے میں آخری وقت میں، ثم مسح ظہرہ فاستخرج منہ ذریۃ پھر دوسری جانب ہاتھ پھیرا تو جو ہے دوسری ذریت نکلی، فرمایا کہ میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے، وبعمل اہل النار یعملون اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا خلق العبد للجنت کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پیدا فرمایا ہے جب جنت کے لیے، استعمالہ بعمل اہل الجنت حتی یموت علی عمل من اعمال اہل الجنت فیدخلہ بہ الجنہ، تو جنت والے ہی اعمال کرتا رہے گا اور اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہے تو اس کو اسی اعمال پر چلا دیا، حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے، برے کام کرتا کرتا دنیا سے چلا جاتا ہے اور اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ رواہ مالک والترمذی وابو داود۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو نکالا، اب یہ کس طریقے سے نکالا تھا، ایک تو اس کی کیفیت، اور پھر دوسری چیز یہ کہاں پر نکالا، یہ پھر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ یہ عہد الست ہوا تھا تو یہ کہاں پر ہوا تھا، یہ ساری تفصیلیں اس کے اندر ہے۔ تو اب نکالنے کی کیفیت جو ہے یہ مختلف بیان کی گئی ہے، مختلف بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ آدم علیہ السلام کے بالوں کے نیچے جو ہے پوری ذریت جو ہے سرایت کر رہی تھی تو اس کو بالوں کی اس سے نکالا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پیٹ کو چاک کیا گیا اس وقت میں نکالا گیا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسے ہی نکال دیا گیا۔ یہ ایسے ہی نکال دیا گیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس کہاں پر نکالا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنت سے باہر نکالا، اس وقت میں نکالا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ وادی نعمان ہے بقرب عرفہ کے قریب،
تو وہاں پر نکالا تھا، اور صحیح یہی ہے کہ اس پر نکالا۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلی شہدنا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے گواہی دی کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہے۔ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقتاً ارواح سے لیا تھا، یا پھر ایسے ہی مجازاً یا کنایتاً بولتے ہیں اس چیز کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حقیقتاً لیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ جس وقت روحوں کو نکالا، تو روحوں کو نکالنے کے بعد تمام ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، تو سب نے اقرار کیا۔ تو پھر کافر بھی اس میں موجود تھے، وہ تو حالانکہ خدا کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر انہوں نے کیسے اقرار کیا وہاں پر؟ تو فرمایا رعب کی وجہ سے، یا کوئی تجلی ایسی تھی کہ وہ اس کی وجہ سے ان سب نے اقرار کیا۔ اور پھر یہ ہے، یہ تو چیز یہ ہو گئی کہ رعب کی وجہ سے اقرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے لیا تھا۔ امام بیضاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ استعداد کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کی استعداد ان لوگوں کے اندر رکھ دی تھی، اسی کو عہد الست بولتے ہیں، اسی کو عہد الست بولتے ہیں، یعنی استعداد جو رکھی تھی، تو استعداد رکھنے کو وہ اس سے تعبیر کرتے ہیں امام بیضاوی علیہ رحمہ۔ لیکن صوفیہ اکرام، علماء محققین وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقتاً اللہ نے روح کو نکالا تھا اور ان سے یہ وعدہ لیا تھا، ان سے یہ وعدہ لیا تھا۔ پھر اب یہ چیز کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا، یہ زبان حال سے کیا تھا یا پھر زبان سے کیا تھا، صرف حالت سے ہی ایسے ہی گردن ہلا دی تھی؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زبان سے کیا، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حال سے کیا، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دونوں سے کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدیہ کتابین۔ بعض روایت میں جو ہے آپ کو فی یدہ ہی ملے گا، اس سے مراد جو ہے جنس ہے۔ فی یدیہ کتابان فقال اتدرؤون ما هذه الکتابان، تو صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کتابیں کیسی ہے؟ قلنا لا یا رسول اللہ، تو تمام صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ہم نہیں جانتے ہیں، الا ان تخبرنا، مگر یہ کہ آپ ہمیں خبر دے دے۔ فقال الذی فی یدہ الیمنی، تو فرمایا جو داہنے ہاتھ میں تھی، اشارہ کر کر فرمایا جو داہنے ہاتھ میں تھی، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب ہے رب العالمین کی جانب سے، فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں نام ہے جنتیوں کے، واسماء آبائہم وقبائلہم، اور ان کے آباء و اجداد کے اور ان کے قبائل کے، ثم اجمل علی آخرہم، پھر اس کی پوری تفصیل ان کے سامنے بیان کی گئی، فلا یزاد فیہ ولا ینقص منہم ابدا، کہ اس میں سے نہ کچھ کم ہوگا نہ کبھی بھی زیادہ ہوگا۔ ثم قال الذی فی شمالہ، پھر جو داہنی جانب تھی اس کی طرف اشارہ کر کر فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب ہے رب العالمین کی جانب سے، فیہ اسماء اہل النار، اس میں نام ہے جہنمیوں کے، واسماء آبائہم وقبائلہم، ان کے آباء کے اور ان کے قبیلوں کے، ثم اجمل علی آخرہم، پھر پوری تفصیل بیان کی گئی، پوری کو کاؤنٹ کیا گیا، فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، اس میں سے نہ کوئی کبھی بھی کمی ہوگی نہ کوئی زیادتی ہوگی۔ فقال اصحابہ، تو صحابہ نے فرمایا ففیم العمل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول عمل کرنے کا کیا فائدہ، ان کان امر قد فرغ منہ، جبکہ معاملہ مکمل ہو چکا ہے اور اس سے فارغ ہو گئے۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا، کہ عمل کے ساتھ چپٹے رہو اور قریب رہو، فإن صاحب الجنت یختم له بعمل اہل الجنہ، کہ جو جنتی ہیں ان پر عمل لگ گئی ہے جنتیوں والے عمل کی، وإن عمل أي عمل، اگرچہ وہ کوئی بھی عمل کرے، اور جو جہنمی ہیں، وإن صاحب النار، اور جو جہنمی یختم له بعمل اہل النار، تو ان پر مہر لگ گئی ہے جہنمی والے عمل کی، وإن عمل أي عمل، اگرچہ وہ کیسے بھی عمل کرے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فنبذہما، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رجسٹروں کو
من وراء ظہری پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، یا تو ایک معنی یہ مراد ہے، یا پھر عالم الغیب علم الغیب کی جانب ڈال دیا۔ فرغ ربکم من العباد ای من امر العباد ای من شانہ، یعنی فارغ ہو گئے رب جو ہے بندوں کے معاملات سے یا ان کی شان سے۔ اب یہ چیز سمجھو، عبارت بھی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا کہ یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ نے رجسٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، یہ حقیقتاً رجسٹر موجود تھے کہ تمثیلاً تھے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تمثیلاً تھے، ایسے ہی تمثیل دی کہ فرمایا کہ اے لوگو، یہ جو میرے ہاتھ میں رجسٹر ہے اس میں جنتیوں کے نام ہیں اور ان کے آبا و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، تو دوسرے ہاتھ کو اٹھایا اسی طریقے سے کہ اس میں جہنمیوں کے نام ہیں اور ان کے آبا و اجداد کے نام ہیں، تو اس طریقے سے اٹھایا، پھر جو ہے ہاتھوں کو پیچھے کر لیا۔ تو اس صورت میں تو یہ ہوگی کہ تمثیل ہوگی، تاکہ لوگ، اور یہ کیوں کیا؟ یہ اس وجہ سے کیا تاکہ لوگ باغ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، سامعین جو ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، اس وجہ سے فرمایا یہ جو ہے مشاہد میں لائے، مشاہد میں لا کر، کیونکہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ چیز جو ہے جلد ذہن میں آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے یہ اشارہ فرما دیا تاکہ یہ لوگ جو ہے سمجھ جائے کہ یہ جنتی یہ جہنمی۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، حقیقتاً میں یہ رجسٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ رجسٹر موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دکھلائے کر تو ایک میں جنتیوں کے نام تھے، ایک میں جہنمیوں کے نام تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھینکا پیچھے، تو پھینکنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں تھا، کیونکہ تمام لوگوں کی تقدیر بھی تھی، اور پھر یہ ہے کہ بے ادبی بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھینکا نہیں ہے، بلکہ اس کو عالم الغیب کی طرف، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے، اس کو اس کی طرف لوٹا دیا، اور پھر جو ہے یا دوسرا یہ کہ پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا۔ پھر جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ کیا جب معاملہ یہ ہے تو پھر اب ہمارا کیا ہوگا، یعنی اب تو سارا معاملہ جب اللہ تعالیٰ تقدیر سے فارغ ہو گئے ہیں تو پھر تو عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہم کسی بھی حالت میں مر جائیں پھر تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ اشکال ہے، تو پھر ایک چیز یہاں پر یہ چیز سمجھ لو کہ اعمال جو ہے یہ علامت ہے، اعمال جو ہے یہ علامت ہے، اور علامت جو ہوتی ہے اس سے انسان جو ہے منزل تک پہنچ جاتا ہے، تو انسان کو یہ علامتیں لینی ہوگی۔ جب تک انسان ان علامتوں کے پیچھے نہیں چلے گا، جو اچھی علامتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے وہ اچھی ہے، اور جو شیطان نے بتلائی ہے وہ بری ہے، تو جب تک کوئی شخص جو ہے ان کے پیچھے نہیں چلے گا علامتوں کے، تو منزل تک نہیں پہنچے گا۔ مثلا اگر کسی شخص کو صحرا میں ڈال دیا جائے اور کوئی علامت وہاں پر موجود نہ ہو تو وہ شخص جو ہے بھٹک کر مر جائے گا۔ اور پھر علامتیں جو ہوتی ہے وہ عین چیز نہیں ہوتی، یہ بھی چیز سمجھ لو، علامتوں سے منزل مقصود تک پہنچا جاتا ہے، لیکن وہ علامتیں عین چیز نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جنت میں جو داخل ہونا ہے، یہ جو انسان جنت میں داخل ہوگا، یہ داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کے عدل سے، اور درجات ہوں گے اعمال کی وجہ سے کہ جو وہ ہے، اور یہ جو ہمیشہ رہنا ہوگا یہ ہوگا نیت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے کافر کا بھی یہی ہے۔ تو سددو وقاربو، سددو کے جو ہے مختلف معنی بیان کیے ہیں، ای اجعلوا اعمالکم علی قریب الحق، یعنی اپنے اعمال کو ایسا بناؤ جو کہ حق کے قریب ہو، یعنی حق پر چلنے والے ہو، حق کو پکڑنے والے آپ کے اعمال ہو، یہ چیز ہونی چاہیے۔ یا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حق کے قریب ہو، یعنی وہ جو ہے صراط مستقیم والے عمل ہونے چاہیے، اسی کے قریب ہونے چاہیے۔ اس کے قریب کیا ہے کہ تمام اچھائی جو ہے جو قرآن کریم کے اندر نہیں آئی ہے، اور وہ اچھائی ہے حقیقتاً،
یا اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً حکم نہیں دیا ہے تو وہ اچھا ہی تو ہے، لیکن وہ قریب ہے اس کے. تو یہ چیز ہو گئی. ایک پھر یہ ہے الزم السداد بغیر افراط و تفریط، یعنی قریبی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو بغیر افراط اور تفریط کے، یعنی اعمال کے اندر نہ تو افراط کرو نہ تفریط کرو. یا پھر یہ ہے کہ اقربو فی العبادات، عبادات کے جو ہے قریب ہو جاؤ. القرب فی العبادات، عبادات کے قریب ہونا ہے کہ جب بندہ عبادات کے قریب ہوگا تو یہ سمجھو کہ اس نے وہ جنتی والے اعمال جو ہے ان کے قریب ہو گیا، جنت کے قریب ہو گیا، کیونکہ ان اعمال کی وجہ سے ہی جنت کے قریب ہوگا. پھر فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جو ہے وہ جنتی ہوگا اور ایک فریق جو ہے وہ جہنمی ہوگا. رواہ الترمذی، یعنی دونوں تقسیم بتلائی ہے. یہ قرآن کریم سے استدلال کیا ہے یہاں پر. وَأَنْ أَبِي خِزَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُقًا نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوِي بِهِ وَتُقَاتًا نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ. رواه احمد والترمذی وابن ماجہ. حضرت ابن خزامہ رضی اللہ عنہم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا اے اللہ کے رسول ارائیتا، کہ ای اخبرونی، جب اس کے اوپر حمزہ داخل ہو جاتا ہے عام طور سے جو ہے اخبرونی کے معنی میں ہوتا ہے کہ روکن آپ بتلائیے ہمیں جو ہم دم تعویذ یا جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نسترقیہا و دوا نتداوی بھی، یہ دوا جو کہ ہم دوا کرتے ہیں، و تقاتن نتقیہا، یا جو بچاؤ کا ہم سامان کرتے ہیں، حل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو ٹال سکتے ہیں؟ ہی من قدر اللہ، فرمایا یہی تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. رواہ احمد والترمذی و ابن ماجہ. یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ جھاڑ پھونک اور پھر جو ہے دوا اور اسی طریقے سے دوسری چیز. تو اب جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو جھاڑ پھونک کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایک چیز تو یہ ہوگا. اور دوا کرتے ہیں، مثلا کوئی شخص بیمار ہو گیا یا سر میں درد ہو گیا تو اب وہ دوا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں تغیر و تبدل پیدا کرے گا یا نہیں کرے گا. مثلا ایک شخص جو ہے تعویذ اس پر جن آ گئے، تو جن آنے کے بعد جو ہے وہ کسی عامل کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر جا کر تعویذ گنڈے کراتا ہے، تو اب وہ صحیح ہو گیا تو اب یہ سمجھنا چاہیے اگر وہ صحیح ہو گیا تو یہ سمجھ لو کہ تقدیر میں اس کے یہی لکھا ہوا تھا کہ فلاں شخص کے پاس جائے گا تو وہاں پر صحیح ہو جائے گا. اور اگر نہیں صحیح ہوا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ فلاں شخص یہ کہیں پر بھی جائے یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اسی طریقے سے دوا کے بارے میں بھی سمجھو کہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہو کہ ایک مرتبہ ہم جو ہے دوا کھاتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں، پھر دوسری مرتبہ دوا کھائے تو صحیح نہیں ہوتے. تو بھائی تقدیر میں یہی لکھا کہ یہ دوا کھائے گا تو صحیح ہو جائے گا، اور اگر دوا نہیں کھائے گا تو ایک کنجوس جو ہے اسی طریقے سے تڑپتا تڑپتا مر جائے گا. یہ چیز ہوگی. اور وَتُقَاتًا نَتَّقِيهَا، کہ بچنے کے سامان، جیسے بھائی سردی سے بچنے کے سامان ڈھونڈتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی ڈھال وغیرہ جو ہے جنگ میں ہے تو جنگ میں کوئی شخص جو ہے لڑ رہا ہے تو لڑتے ہوئے جو ہے اس کے ہاتھ میں ڈھال ہے تو ڈھال سے اپنا بچاؤ کرتا ہے. تو بھائی یہ بچاؤ کرنا ہی یہ تقدیر ہے. یہ چیز سمجھ لو. یعنی اگر کوئی شخص کو کوئی بیماری ہو جائے یا کوئی پریشانی لاحق ہو جائے اور وہ اس کا علاج کرے، تقدیر میں یہ علاج کرنا ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ علاج کرے گا. اور اگر وہ علاج نہیں کرتا ہے تو تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ علاج نہیں کرے گا. تقدیر نام ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا. یہ چیز سمجھ لو. اب کوئی شخص جو ہے ایسے ہی بہانہ لگا سکتا ہے کہ بھائی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو دوا لینے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا جواب اس حدیث میں موجود ہے کہ بھائی کیا ہو سکتا ہے کہ آپ دوا لیں، آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ شخص جو ہے دوا لے گا تو زندہ رہے گا. اسی طریقے سے کہ بھائی اللہ سے مانگنے کا کیا فائدہ، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا. تو
تو اس کا جواب بھی یہیں پر موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ بھائی یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو عطا کر دوں گا، اور اگر مجھ سے نہیں مانگے گا تو میں اس کو جو ہے عطا نہیں کروں گا۔ تو ہو سکتا ہے تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہو۔ تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اگر یعنی اسباب اختیار کرو، لیکن توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کرو۔ پھر جو اللہ تعالیٰ رزلٹ دے وہی تقدیر ہے، جو اللہ تعالیٰ رزلٹ دے وہی تقدیر ہے، لیکن اسباب اختیار کرو، اپنی طرف سے کوتاہی